بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازدواجی حقوق و مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آج ہم جس موضوع پر جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ازدواجی زندگی کے مسائل، حقوق و مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ازدواجی تعلق ایک مقدس رشتہ ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق محبت، رحم اور شفقت اور باہمی تعاون پر مبنی ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے حقوق کو نظر انداز کیا جائے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ اس نکاح کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ازدواجی تعلق کو اور ازدواجی زندگی کو یعنی نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف دین قرار دیا ہے۔ لہذا اس زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنانا اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ قرآن حدیث کے بہت سی آیات میں اور احادیث مبارکہ پر اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اور زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے بہت سی جگہ پر ارشادات موجود ہیں۔ سورہ روم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر فرماتے ہیں ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے لیے یعنی اللہ رب العالمین نے بیویاں پیدا کی ہیں جن کے پاس جا کر تم سکون حاصل کرتے ہو، اور اللہ نے آپ لوگوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت اور شفقت کو بیان کیا، محبت اور شفقت کو رکھ دیا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس باہمی تعلق کو محبت اور شفقت کے ساتھ برقرار رکھنے پر زور دیتے ہیں، اور سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد حضرات کی ذمہ داری کو بیان کرتے ہوئے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے، اور مرد حضرات کو جو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے وہ اس لیے کہ ان کی کفالت ان کے ذمہ ہے، لہذا محبت اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے ان کی کفالت کی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی جامع ارشادات بیان فرمائے اس تعلق کو خوشحال بنانے کے لیے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ حدیث کا مفہوم ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو اس حدیث کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ مسلم شریف کے اندر روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں تمہارے پاس امانت ہیں، لہذا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کرو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ باہمی تعلق کو بہتر بنانے کے لیے محبت اور نرمی والا برتاؤ رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سے علماء اکرام کے اقوال بھی اس میں ملتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس ازدواجی زندگی کو خوشحال اور مثالی بنانے کے لیے میاں بیوی پر لازم ہے کہ ایک دوسرے کی عزت اور محبت کو لازم بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئیں، اور اس تعلق کو خوشحال بنانے کے لیے فرماتے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا نہایت ہی اہم رکن ہے۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کو نظر انداز کیا جائے گا تو پھر یہ زندگی خراب بن جائے گی، جب ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، پھر یہ زندگی خوشحال اور مثالی بن جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ نرمی والا برتاؤ رکھنا واجب ہے، اور شوہر کو عزت اور محبت کے ساتھ بیوی سے تعلق بنائے رکھنا یہ انتہائی لازم ہے، اور یہ تقویٰ کا حصہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، نرمی اور شفقت والا پہلو اپنائیں۔ آگے چلتے ہیں کہ سیرت طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک مثالی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ ہمیشہ محبت اور شفقت والا رویہ رکھتے تھے، کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، ہمیشہ پیار محبت اور شفقت سے سمجھاتے تھے۔ حضرت علی اور حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی ہمیشہ باہر کے کاموں میں مصروف ہوتے تھے، گھر کے کام کاج حضرت امی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وہ سر انجام دیتی تھی، لیکن جب کسی مشکل میں پڑ جاتی تو حضرت علی اس کا
تعاون کرتے اور اس کام میں اس کی ہیلپ کرواتے، یعنی باہمی ایک تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ازدواجی تعلق میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ان سارے مسائل کا حل قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، یعنی قرآنی تعلیمات جتنی بھی ہیں ان کو اپنانے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی مسئلہ پیدا ہو جائے تو صبر کو، محبت کو اور عزت والے پہلو کو کبھی نہ چھوڑنا چاہیے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو جائے تو میرے بھائیوں، آج اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں سب سے زیادہ، اور اس وقت ایک دوسرے کا یہ جو تعلق ہے، یہ تعلق بنائے رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ طلاقوں کی شرح بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانتے۔ میاں اپنے بیوی کے حقوق سے غافل ہے اور بیوی اپنے میاں کے حقوق سے غافل ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر مشاورت سے کام لیں، کسی تیسرے کو بیچ میں نہ آنے دیں۔ اور سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب میاں بیوی کے گھروں مسائل کسی اور کے ہاتھ میں جاتے ہیں، پھر مسائل بہت قلیل بہت ہی کم ہوتا ہے کہ جب مسائل کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر ان کے درمیان صلح پیدا ہو جائے، ورنہ یہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس تعلق کو بنائے رکھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا، طلاق پر بھی بحث ہوگی، اور والدین کے حقوق، والدین کا جو اس وقت اولاد کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس وقت یعنی موجودہ صورتحال میں، موجودہ جو اس وقت معاشرتی نظام ہے، اس وقت اولاد کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا بہتر ہے اور اولاد کو والدین کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے، ان پر انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو آتی رہے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر سوال کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے آپ کے سوال کا انشاءاللہ جو بھی سوال ہوگا ان کو بہتر طریقے سے دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو میں پھر بھی دست بدست آپ سب سے التماس کرتا ہوں، اگر بالفرض آپ کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانیاں چل رہی ہیں، کوئی یعنی پیسے کے لحاظ سے ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، سب سے پہلے عزت، ایک دوسرے کی عزت کو لازم پکڑیں۔ مرد ہے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ بس میں سب کچھ ہوں، عزت عورت کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہیں، یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور عورت کو بھی یہ لازمی اس پہلو پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ میرا میاں ہے، وہ ایسے سمجھو اللہ نے اس کو میرا حاکم بنایا ہے، تو اس کی عزت کرنا اور محبت کے ساتھ اپنا اختلاف رائے پیش کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اکرام کے ساتھ رہیں اور مسائل کو خود مشاورت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا سوال بھی لکھیں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو کسی اور موضوع پر یا آپ کے جواب پر، جو آپ کا سوال ہوگا اس کے جواب میں انشاءاللہ ویڈیو بنائی جائیں گی، ورنہ انشاءاللہ ہم نے یہ جو ترتیب شروع کی ہے، جو پاکستان کے اندر اور خصوصاً یا باہر کی دنیا میں اس وقت جو خاندانی مسائل چل رہے ہیں اور معاشرتی نظام میں جو مسائل چل رہے ہیں، تو اس کو کس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں بہتر بنایا جائے، انشاءاللہ اس پر بات ہوتی رہے گی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔